بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم 3 خبروں پر ڈسکس کریں گے، جن میں پہلی خبر ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ہی بویا کاٹنا پڑ رہا ہے، یعنی کل جو 5th جنریشن وار کے حوالے سے جو چیزیں کی گئی تھیں، آج ان کانٹوں کو نکالنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر اور 3 کور کمانڈرز کو میدان میں اترنا پڑا ہے اور طلباء سے اور بالخصوص نوجوانوں سے، نوجوان طبقے سے انٹریکشن کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور بات کریں گے کہ پی ایم ایل این نے اپنے منشور جو تیار کیا ہے اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ کیا ہیں اور کون سی بڑی تبدیلیاں لانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور یہ ایسی تبدیلیاں ہوں گی کہ آنے والے وقت میں یا آنے والی جو پارلیمنٹ ہے، اگر ان کو اسی طرح جو وعدے کیے گئے ہیں اپنے ان کے منشور میں اگر اس طرح کر لیا گیا تو پھر پارلیمنٹ کی شکل کیا ہوگی، اور پھر جو ادارے ہیں کیا ان کو ان کے آئینی دائرہ اختیار میں لے کر جایا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر بات کریں گے کہ کراچی میں تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کی طرف سے دہشت گردی کا بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور اس منصوبے کا مقصد کراچی کی اہم شخصیات، کراچی کی اہم سرکاری عمارتیں اور انتخابات سے قبل کچھ امیدواروں کو اور پھر فرقہ واریت اور لسانیت کے فسادات کو بھڑکانے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا تھا، بہت بڑا بھیانک منصوبہ بنایا گیا جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے، اس منصوبے کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج ہم ان 3 امور پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کی طرف جاؤں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک بر وقت میرے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے اسلام آباد میں ایک اپنا کنونشن تھا، اس میں یوتھ کنونشن میں تقریباً 2.5 گھنٹے تک جو ہے وہ انہوں نے طلباء کے ساتھ انٹریکشن کیا، ان سے بات چیت کی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو متنازع آئیں، اور ایسی متنازع چیزیں کہ جن پر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے تھی، اور جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ کیا وہ آئین توڑیں، کیا اچھا وہ ملک کو توڑ دیں، وہ ملک کو بیچ دیں، پھر بھی پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ اگر جو ہے وہ مطلب حکومت کے تبدیل ہونے سے پارلیمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرتی ہے اور پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرتی رہی ہے۔ ناظرین، آخر اسٹیبلشمنٹ کو طلباء کے ساتھ انٹریکشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں آئی ایس پی آر نے مطلب ایک نوجوانوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، عمران خان کو پروموٹ کرنے کے لیے، جنرل فیض کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کے لیے، عمران خان کو صدر بنانے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ رچایا گیا تھا اور بہت بڑی حکمت عملی تیار کی گئی تھی، جس کے تحت یعنی آئی ایس پی آر کا کام یہ رہ گیا تھا کہ وہ مختلف ڈرامے بنوائے، مختلف سانگز بنوائے، سانگز کی ویڈیوز بنوائے، اور پھر 5th جنریشن وار کا آغاز کیا گیا۔ ایک طلباء کی پوری، نوجوانوں کی پوری کھیپ بھرتی کی گئی، جن پر اربوں روپے کے اخراجات کیے گئے، اور انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ طوفان برپا کیا کہ جس کی قیمت آج تک پاکستان چکا رہا ہے۔ جی ناظرین، پاکستان اس قیمت کو چکا رہا ہے، اور جب جنرل آصف غفور کا یہ منصوبہ وائنڈ اپ ہوا، ختم کیا گیا، اس کے بعد یہ جو 5th جنریشن وار کے جو ویریئرز تھے یہ اتنا پھیلے کہ آج سوشل میڈیا خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا درد سر بن گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہ کے بھی سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ پاکستان میں موجود جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان تک تو چلو ان کی رسائی ہو سکتی ہے، لیکن جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر کھیل رہے ہیں وہاں تک اسٹیبلشمنٹ نہیں پہنچ پا رہی۔ یہاں تک کہ حیدر مہدی اور میجر عادل راجہ، یہاں تک جن کو جو ہے وہ اپنا کیا بولتے ہیں ان کو ملٹری کورٹس کے حوالے سے کورٹ فیلڈ مارشل کر کے 14 سال کی اور 10 سال کی سزائیں سنائی گئیں، وہاں تک بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ تو یقیناً جب ایسی سچویشن پیدا ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ حکومت کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے اثر کو ختم کریں، پی ٹی آئی کے اثر کو کم کریں، لیکن حکومت نہیں کر پائی۔
یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خود میدان میں آنا پڑا، اور اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر اور 3 کور کمانڈرز کو یہ ریسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ وہ نوجوانوں سے، طلباء سے، یونیورسٹی کے طلباء سے انٹریکشن کریں۔ ناظرین، یہ جو طلباء کے ساتھ انٹریکشن ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے جنرل باجوہ کو بھی یہ بڑا شوق چڑھا تھا انٹریکشن کا، جنرل مشرف کو بھی بڑا شوق چڑھا تھا، تو یہ شوق چڑھتے رہتے ہیں ان کو، تو یہ طلباء سے انٹریکشن کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ خود میدان میں اتری ہے۔ اپنا پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، یا پی ٹی آئی کے جو بیانیہ ہے، یا پی ٹی آئی کا جو طرز سیاست ہے، یا پی ٹی آئی کا جو اثر رسوخ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، نوجوان میں اس کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے پھر اپنا اسٹیبلشمنٹ اب خود میدان میں اتری ہے، مقتدرہ خود میدان میں اتری ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو روکا جا سکے، اور یہ سلسلہ ابھی چلے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور شہروں میں بھی ایسا انٹریکشن ہوگا، کوئٹہ میں بھی ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا، اس طرح مختلف مقامات پر ہوگا، اور یہ ایک لحاظ سے تو خیر بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے طلباء کو چیف آف آرمی اسٹاف سے براہ راست ملنے کا موقع ملے گا، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر سے براہ راست ملنے کا موقع ملے گا، کور کمانڈر سے جو ہے براہ راست بات کرنے کا موقع ملے گا، ان کو جاننے کا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اس حساب سے پھر پالیسی پلاننگ میں اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک گیپ ہے، جو کمیونیکیشن گیپ ہے، اس انٹریکشن سے یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ خیر ناظرین، یہ پرانی خبر ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا، اتنا طویل نہیں جانا چاہتا۔ ناظرین، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے اپنے منشور کا اعلان ہفتے کے روز یعنی 27 جنوری کو کرنے جا رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، منشور آ رہا ہے، دیر سے آ رہا ہے، لیکن یہ جو منشور ہے، ان دستاویزات میں جو اہم آئینی نکات ہیں، ان میں عدالتی، قانونی اور گورننس میں اصلاحات کا وعدہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ملک کی ترقی کی بنیادوں کو مضبوط بنانے، ملک کی ترقی اور پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے کے لیے اہم اور فوری تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کا عہدہ پارلیمنٹ کے حصے کے طور پر ختم کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کے اصل حدود کو واضح کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایم ایل این صدر کا جو پارلیمنٹ میں اختیار ہے اس کو ختم کرنے جا رہی ہے، بلوں پر صدر کے دستخط کو ختم کرنے جا رہی ہے، اور پارلیمانی سال کے اختتام پر صدر جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں اس کو بھی ختم کرنے جا رہی ہے۔ یعنی صدر ایک ڈمی ہوگا، صدر ایک بیٹھا ہوگا، بس اس پہ صرف چند ارب روپے سالانہ خرچ ہوں گے۔ ناظرین، منشور میں یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ پارٹی نے نون لیگ نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ پارٹی نے انتخابی مہم شروع کرنے میں حیران کن طور پر سست روی اختیار کی، اور منشور کو زیادہ سے زیادہ دیر تک عوام کی نظروں سے دور رکھنے کی وجہ سے ملک کی سطح پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پارٹی کی اہم اندرونی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ منشور میں کیے گئے وعدے نون لیگ کے مقابلے میں دیگر سیاسی جماعتوں کو مایوس کریں گے، اور نہ صرف پاکستان کے عوام کو جو ملک کو چلانے کے انداز میں بامعنی تبدیلیاں چاہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی پارٹی کے منشور کا مقصد نئی پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی قوتوں کے اشتراک کے ساتھ بڑے اقدامات کرنا ہے تاکہ بہت سی ایسے مسائل کو حل کیا جا سکے جو قومی سیاست اور مؤثر انتظامیہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ ناظرین، بانیان کی خواہشات کے مطابق، یعنی نون لیگ کے بانیان کی خواہشات کے مطابق آئین کو اس کی اصل روح کے مطابق بحال کرنے کے لیے نون لیگ نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ نگران حکومتوں کو ختم کیا جائے گا، اور 18ویں ترمیم کی طرز پر کچھ پیچیدگیاں دور کی جائیں گی۔ اب اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی اصل تشریح کے مطابق اس ادارے کی بحالی کے لیے منشور میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کا عہدہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے کے طور پر ختم کیا جائے گا۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، بجلی کی پیداوار، روزگار کے مواقع پیدا کرنے، سی پیک کی تسلسل اور تعمیرات وغیرہ کے حوالے سے اگرچہ نئے منشور میں 2018 کے منشور کے وعدے برقرار یا ان میں تجدید کی جائے گی، لیکن آئینی حدود اور اختیارات کے معاملے میں پائے جانے والے ابہام ختم کرنے کے معاملے کو خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس ضمن میں جو کچھ وعدے منشور میں شامل کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں
ایوان کے منتخب نمائندوں کے اختیارات میں وضاحت کے لیے صوبوں کے لیے آرٹیکل 90 اور متعلقہ آرٹیکلز میں ترامیم کی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ اور ریویو کے اختیارات کو مزید ریشنلائز کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی اصل حدود کو واضح کیا جائے گا۔ صدر مملکت اور گورنر صاحبان کے آرڈیننس اجرا کے حوالے سے اختیارات کو ریشنلائز کیا جائے گا۔ بنیادی ڈھانچے کی ڈاکٹرائن کی روشنی میں پارلیمنٹ کے اختیارات کو واضح کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ انتہائی بہت بڑی تبدیلیاں ہوں گی، یہ بہت بڑی ترامیم ہوں گی جو پارلیمانی نظام کو بہت زیادہ مستحکم کریں گی۔ ناظرین، مزید کہا گیا کہ منشور کی تیاری کے لیے مشاورتی عمل کے دوران پارٹی قیادت نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ آمرانہ حکومت نے آئین میں کچھ ترامیم جان بوجھ کر شامل کی تاکہ عوامی نمائندگی کو کمزور کیا جا سکے، لہٰذا اس منشور میں درج ذیل وعدے بھی شامل ہوں گے، یعنی آرٹیکل 62 اور 63 میں ترامیم کر کے انہیں ان کی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ یہ جو ناظرین جو تاحیات، نااہلی اور یہ صادق اور امین جیسے لفظ آرٹیکل 62 اور 63 میں استعمال کیے گئے ہیں، یہ ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کے رویے اور برتاؤ کی نگرانی کے لیے پارلیمنٹ کی ایتھکس یعنی اخلاقیات کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ذیلی عدلیہ میں صوبائی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتیاں کی جائیں گی۔ ذیلی عدلیہ کے ارکان کو انضباطی معاملات میں اپیل کا اختیار حاصل ہوگا۔ بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے شکوں کو مضبوط بنایا جائے گا اور اس کے لیے بلدیاتی اداروں کے انتظامی اور مالیاتی اختیارات اور مدت کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ پارٹی اور ان کے وعدوں میں سے کسی ایک کو بھی اس وقت تک پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تمام سیاسی قوتیں ہاتھ نہ ملا لیں اور ملا کر اجتماعی کارروائی کے ذریعے کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ منشور کا مقصد مقاصد نظام کی مجموعی ترقی کی خاطر اصلاحات لانے کے لیے سپریم کورٹس، لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان، صوبائی جسٹس کمیٹیوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس بات کو بھی یقینی بنانے کے لیے کہ ایک مؤثر عدالتی عمل قانونی چارہ جوئی کے لیے تیزی سے انصاف فراہم کرے گا۔ نون لیگ کا مقصد ایسی قانون سازی کرنا ہے جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی کیس مستقل طور پر زیادہ زیر سماعت نہ رہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ 2 ماہ سے زیادہ تک زیر سماعت نہ رہے اور فیصلہ سنانے کا وقت 1 سال تک محدود رکھا جائے، خصوصاً ایسے معاملات کے لیے جن میں ایک عام شہری متاثر ہوتا ہے۔ منشور میں ججوں، ایگزیکٹو میجسٹریٹس، تفتیشی افسران اور پبلک پراسیکیوٹرز کی تربیت کے امکانات کے ساتھ جدید فوجداری نظام انصاف کا وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ عوام میں آگہی اور منشور میں اضافے اور ضلعی سطح پر تنازعات کے متبادل حل یعنی الٹرنیٹ ڈسپیوٹس ریزولیشن کے طریقہ کار کو فروغ دینے کے لیے تمام قوانین کا اردو میں ترجمہ کرانا شامل ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ فضول قانونی چارہ جوئی کو روکنے کے لیے قانون میں تبدیلیوں اور طریقہ کار کو آسان بنانے اور عدالتوں تک آسان رسائی کو یقینی بنانے کے لیے قانون میں ترامیم بھی کی جائیں گی، اور یہ بھی منشور میں کہا۔ منشور میں بھرتی، پوسٹنگ، پروموشن، ٹریننگ اور مراعات میں بہتری کے ذریعے ہر سطح پر میرٹ پر مبنی نظام کے ذریعے تبدیلی شامل اور سول سروس کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب یہ سب کچھ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں جو اہم ترین چیز سامنے آئی، اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو یہ ایک بہترین منشور ہے۔ یہ ایسا منشور ہے جو پاکستان کے نظام پارلیمان کو، نظام عدل کو بہتر کر سکتا ہے، لیکن اس منشور میں جو بہت بڑی کمی محسوس کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اس منشور میں یہ نہیں کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بھی واضح کیا جائے گا، ان کو جاری ہونے والے بجٹ کا بھی کوئی حساب کتاب رکھا جائے گا، اور اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کو مضبوط کیا جائے گا، احتساب کے عمل کو مضبوط کیا جائے گا، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ چیز ضرور ہے اس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ان ترامیم کے حوالے سے ایک اشتراک کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ ایک وسیع اور قومی حکومت ہوگی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ PDM کا تسلسل ہوگا اور پھر یہ مل کر یہ تمام ترامیم کریں گے۔ بلدیاتی نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے، تاکہ گراس روٹ لیول تک حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کا پھل، ان کا ثمر عوام تک پہنچ سکے۔ ناظرین، عدالتوں کا نظام ایک بہت بڑا نظام ہے۔ اس وقت بھی عدالتوں میں لاکھوں مقدمات کئی سالوں سے زیر التوا ہیں، یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں more than 55,000 کیسز جو ہے وہ التوا کا شکار ہیں،
اور اب آہستہ آہستہ وہ نکلنا شروع ہو رہے ہیں. تو عدالتی نظام کو اسپیڈ اپ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ فوری انصاف کی فراہمی، یہ ایک عوام کا بہت بڑا مطالبہ ہے. خیر پاور سیکٹر، گیس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ایک بیسک فنڈامنٹل جو ہے وہ ضرورتیں ہیں، بیسک ضرورتیں ہیں، ان کا پورا کیا جانا بہت ضروری ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ فوجداری قوانین میں ترامیم اور بلدیاتی نظام میں ترامیم، صوبوں کو مزید بااختیار بنانے کے حوالے سے آرٹیکل 90 میں ترامیم، 62 63 میں ترامیم، یہ وہ ترامیم ہیں جن سے ایک اسٹرکچر کھل کے آئے گا. ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کراچی میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے. اب ناظرین اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا ہے. اہم دہشت گرد کمانڈر سمیت 17 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں. ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کراچی میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تاہم انٹیلیجنس ایجنسیز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کی دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بناتے ہوئے کراچی سے گرفتار کر لیا ہے. یہ دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ وصولی جیسے سنگین جرائم میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھے. سیکیورٹی فورسز کی اس کارروائی میں اہم دہشت گرد کمانڈر سمیت 17 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں. ان دہشت گردوں کو افغانستان سے ٹی ٹی پی کی قیادت کی سرپرستی میں مدرسہ طالب کے روپ میں منظم کیا گیا تھا. گرفتار دہشت گرد 2007 سے 2014 تک ٹی ٹی پی نیٹ ورک کا حصہ تھے اور سوات، مالاکنڈ میں سیکیورٹی فورسز اور این جی اوز پر مختلف حملوں میں ملوث رہے. یہ دہشت گرد کراچی میں فرقہ وارانہ نسلی سیاستدانوں کی ٹارگٹ کلنگ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں بھی ملوث تھے. یہ نیٹ ورک افغانستان میں ٹی ٹی پی کی اعلیٰ قیادت کے لیے بھتہ خوری کی سرگرمیوں اور اغوا برائے تاوان کے ذریعے فنڈز اکٹھا کرتا تھا. اس نیٹ ورک نے مدرسہ میں خودکش بمباروں کو بھی پناہ دی تھی جنہیں افغانستان سے کراچی اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کی مختلف سرگرمیوں میں استعمال ہونا تھا. اس سلسلے میں حساس تنصیبات، اعلیٰ سطحی عہدیداران اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے تاجروں ملازمین کے خلاف بھتہ خوری سے بچنے کے لیے بہترین اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. اب ناظرین یہ بہت بڑا منصوبہ تھا. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار ان کے درمیان جو ہے وہ کنڑ میں بہت بڑی لڑائی ہو چکی ہے اور میرے خیال میں نصف درجن سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. اور ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کے درمیان یہ جو تصادم ہے یہ پاکستان کی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہاں آپریشن کر رہی ہیں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. ناظرین اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں دہشت گردی کا بہت بڑا اندیشہ ہے اور اس حوالے سے تمام حکومتی سطح پر تھریٹ الرٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں، ان کو آگاہ بھی کیا جا چکا ہے، سخت انتظامات کرنے کے حوالے سے بھی کہا جا چکا ہے. لیکن ناظرین مجھے میرے خیال میں جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا یا پھر انہوں نے کہا تھا کہ خودکش بمبار کو کیسے روکا جا سکتا ہے، وہ تو آتے ہی مرنے کے لیے. تو دہشت گردی کے بہت بڑے منصوبے بن رہے ہیں اور آئندہ عام انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان منصوبوں کو کیسے ناکام بناتے ہیں، انتخابات کے عمل کو کیسے پرامن بناتے ہیں، پولنگ اسٹیشنز کو کیسے پرامن بناتے ہیں اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر کس طرح کا جو سیکیورٹی پلان چیک آؤٹ کیا جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. دفعہ 144 کا نفاذ نہ تو خودکش بمبار کو روک سکتا ہے نہ ہی کسی ٹارگٹ کلر کو روک سکتا ہے، اور ہاں البتہ سیاسی جماعتوں کے لیے کچھ مشکلات ضرور پیدا کر سکتا ہے. تو 144 کے نفاذ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں، یہ بچکانہ حرکتیں مت کی جائیں، اور جس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے یہ بند کی جانی چاہیے. سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور سب کو انتخابات میں یکساں طور پر سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ ایک صحت مند پارلیمنٹ وجود میں آ سکے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ آزاد امیدواروں کے ذریعے جو منڈی سجانے جا رہے ہیں، جو بولی لگے گی، جو بکیں گے، کسی جگہ تو جسم بکتے ہیں، یہاں تو ظرف اور ضمیر بکتے ہیں. جہاں جسم بکتے ہیں وہاں ضمیر تو نہیں بکتے، یہاں تو ضمیر بکیں گے. تو بہرحال منڈی لگنے جا رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ایک مضبوط اور ایک مستحکم پارلیمنٹ ہمارے ملک کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے، جو ہمارے ملک کے آئینی اور معاشی بحران کو کنٹرول کر سکے اور سیاسی عدم استحکام جس طرح پھیلا ہوا ہے اس کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدام کر سکے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.